چلیں ابھی کہیں لے لیتے ہیں پہلے. انہوں نے کہا کہ کیا انسان کو معلوم ہوتا ہے اگر وہ قبر میں ہے کہ کون مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کون ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل شعور ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کون ملنے آ رہے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب کوئی بہت ہی قریبی عزیز ملنے آتا ہے تو مردے کو سب سے زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ شاید مردے کو پتہ نہیں چلتا کون آ رہا ہے کون نہیں، وہ بالکل محسوس کرتا ہے، غیر حاضری میں محسوس کرتا ہے. اور جو حاضر ہوتے ہیں ان میں جو جتنا قریبی ہوگا جتنا پیار کرنے والا ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ اس کو انسیت حاصل ہوگی. اب ہمارے یہاں بہت عجیب و غریب صورتحال ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے قبروں کے اندر ہیں، اولادیں باہر رہ رہی ہیں، رسمی طور پہ جنازوں میں چہرہ دیکھنے کے لیے تو آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں آ کے، اور اس کے بعد سال ہر سال پھر غائب رہتے ہیں. اس کے بعد ماں باپ تڑپتے رہیں قبروں میں، کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسا انسان کرے گا مکافات عمل ہوتا ہے. پھر اپنی اولاد بھی پھر ایسے ہی کرے گی، قبر میں دفنا کر بھول جائے گی اور انسان قبر میں تڑپتا رہے گا. ایسا نہ ہو، ہماری کوئی دعا نہیں ہے خدا نہ خواستہ، لیکن ایک نتیجہ جو میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی بے حسی کا دور ہے کہ ہم نہ ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ ثواب جاریہ، اور نہ قبر پہ آتے ہیں. اگر کوئی باہر سے آتا بھی ہے تو رشتہ داروں سے اتنا ملنا ہوتا ہے کہ قبر پہ جانے کا وقت ہی نہیں ملتا. جب وقت ہی نہیں ملا، بس حتیٰ کہ واپسی کی فلائٹ ہو گئی ہے. تو پھر یہی رویہ یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ بھی عنقریب ہونے والا ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ قبر میں بعض اوقات چونٹے گھستے ہیں، آتے جاتے نظر آتے ہیں، تو کیا ان کو مار سکتے ہیں؟ اس کے بعد جواب دیتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک یہ کویسچن تھا کہ قبر میں بعض اوقات چونٹیاں یا چونٹے جاتے آتے نظر آتے ہیں تو کیا ان کو مارنا جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز نہیں ہے. اگر وہ آپ کے لیے آپ کو کاٹیں، مضر صحت ہوں، یا مطلب غذاؤں کے اندر جیسے کچن وغیرہ کے اندر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، تو گنجائش نکلتی ہے. لیکن قبر میں آ رہے جا رہے ہیں ان کو نہ ماریں. ماریں گے بھی تو کتنوں کو مار لیں گے آپ؟ وہ باز نہیں آئیں گے. جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ضرور قبر کے اندر جاتے آتے آپ کو نظر آئیں گے. تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نہ ماریں. ہر تر چیز، ہر جاندار چیز اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتی ہے. ہم ایک جہت سے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ مردے کو کاٹیں گے یا تنگ کریں گے، لیکن دوسری جہت سے بھی دیکھیں جتنے چونٹے چونٹیاں ہوں گی یہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے تو رحمت نازل ہوں گی. اس سے مردے کو بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. جب ایک تر شاخ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ گاڑی اور فرمایا کہ جو امید ہے جب تک یہ تر رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، تو ایک تر چیز جس کو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ بے جان، اور ہماری شریعت بھی اس کو بے جان مانتی ہے، اس لیے درخت کی تصویر بنانا جائز. لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ شاخ ذکر الہی کرتی ہے تو جاندار چیز تو بدرجہ اولا کرے گی. اس لیے ایک جہت سے دیکھ کر ان کو نقصان نہ دیں، وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اس سے انشاءاللہ مردوں کو فائدہ پہنچے گا. ایک نے کسی نے پوچھا کہ یہ ہم نے ایک روایت سنی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت شدید کوئی بیماری ہوئی، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، پھر ایک کیڑا نیچے گرا تو وہ چونکہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، آپ نے وہ کیڑا اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھا. کیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے انبیاء علیہ السلام یہ پچھلی قوموں کے واقعات پر مشتمل روایات ہیں، انہیں اسرائیلی روایات کہتے ہیں. یہ اصل میں یہود میں سینہ بسینہ چلتی آئی تھیں، اور یہود چونکہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے اس لیے اسرائیلی روایات انہیں کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن علماء نے ارشاد فرمایا کہ وہی بیان کر سکتے ہیں جو ہماری شریعت اور قرآن و حدیث کے حکم کے موافق ہوں، یا کم از کم نہ مخالف نہ موافق. وہ اور جو سری مخالف ہیں ان کو بیان نہیں کر سکتے. جب یہ اصول آپ نے سمجھ لیا تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ ہمارا مسلمہ اصول ہے، ہمارا یہ علماء کرام کا مسلمہ متفقہ نظریہ ہے کہ کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نہیں دے گا جو باعث کراہت ہو، کہ لوگ اس سے کراہت کھا کے چلے جائیں. کیونکہ اس وقت اگر کوئی کافر مسلمان ہونے آیا اور نبی کے اندر کوئی ایسی کراہت والی چیز دیکھ کر وہ اسلام سے پلٹ گیا کہ میں نے اسلام لاتا کراہت سے نکل گیا، تو یہ غلط چیز ہو جائے گی، اس کا وہ اسلام سے دور ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو کسی نچلے خاندان میں پیدا نہیں کرتا. نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے ہوگا، اخلاقیات میں کامل ہوگا، عبادات میں کامل ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا، مردانہ وجاہت اس کو حاصل ہوگی، معجزات دکھائے گا، تاکہ کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی میدان معاشر میں یہ بہانہ نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے متنفر ہو کے میں اسلام سے دور ہوا یا میں تجھ پر ایمان نہیں لایا. تو اس لیے اس قسم کی روایات کو بیان کرنا گناہ ہے، اور اس قسم کی روایات کا رد کرنا واجب ہے.
کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی تھی. ہاں بیماری آپ کو ضرور ہوئی تھی بطور آزمائش, لیکن معاذاللہ کیڑے ویڑے کی روایت جو ہے بالکل غلط ہے. ان روایات کو نہ بیان کریں نہ سنیں. دیکھیں اگر یہ دونوں ایک جماعت نہیں کروا رہے پھر تو ساتھ ساتھ کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر جماعت کروا رہے ہوں تو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ عورت پیچھے کھڑی ہوگی, شوہر کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. اگر دو مرد ہوتے تو پھر تو ایسی ہوتا کہ مرد ہوتا آگے اور دوسرا بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہوتا, اس طرح کے بس اس کے ٹخنے اس سے پیچھے ہوتے لیکن ساتھ. اس میں اگر عورت ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو نماز کے فساد کا حکم ہوگا. لیکن جب الگ الگ مصلے پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ کھڑے ہونے میں حرج نہیں ہے. اچھا, وقت کو ضائع کرنے کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوستوں کی گیدرنگ ہو, شادی بیاہ میں یا دیگر تقریبات میں ہو, اس میں غیر ضروری گفتگو, فضول گفتگو میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے. اس کی مذمت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب سے, یا کیا فرمائے گا حضرت؟ جی, سب سے پہلے تو فضول گفتگو ہے کیا اس کو سمجھنا چاہیے. ضرور. ٹھیک نا, جس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ فضول گفتگو ہے. بالکل. اچھا, دنیاوی فائدے سے مراد کیا ہے؟ آپ کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں, آپ سستہ مزاح کرنا چاہتے ہیں کہ سامنے والا خوش ہو جائے, آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اسے علم سکھانا چاہتے ہیں, آپ کسی کا امتحان لینا چاہتے ہیں, آپ اپنی جائز طریقے سے تحدیث نعمت کے طور پر کوئی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں, یا جیسے مجادلہ ہوتا ہے آپ اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں, تو یہ مقاصد ہونے چاہیے. اور اخروی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے, اور میدان معاشر میں گرفت سے بچنے کا ذہن ہونا چاہیے. اب یقینی سی بات ہے کہ اس چیز میں آپ اور میں خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں, بالکل, اور بہتر انداز سے کر سکتے ہیں. جب ہم دوسرے کا احتساب کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ ایک جملہ کہیں اور کسی حکمت کے تحت کہہ رہے ہوں, لیکن میں اسے اس نیت اور اس پہلو سے نہ دیکھوں, میں کہوں یار خواہ فضول باتیں کر رہے ہیں. اب یہ آپ میرا تجزیہ ہے نا, آپ اس نیت سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. ہمارے یہ بھی بڑی خرابی ہے کہ ہم جب بولتے ہیں بولتے یار بہت بولتا ہے یار, بیکار قسم کا. اس کی نیت کیا ہے, پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ بخاری کی ایک طویل روایت ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ سرکار کے سامنے زمانہ جاہلیت کی 14 عورتیں تھیں جو آپس میں اپنے شوہروں کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں. وہ بیان فرمائی. ہر عورت نے اپنے شوہر کی کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں بیان کی. وہ بہت طویل حدیث ہے اور سرکار خاموشی سے سنتے رہے. اور آخر میں سرکار نے فرمایا, اس میں ایک ابو زرعہ شخص تھا جو بہت ہی سخی, بہت اچھی عادات کا حامل تھا, تو فرمایا میں تمہارے حق میں ایسے ہی ہوں جیسے ابو زرعہ اپنے گھر والوں کے حق میں تھا. اب اس کو آپ سمجھے, اگر آپ صرف اس کو دیکھیں نا روایت کو, بھئی زمانے جاہلیت کے عورتوں نے آپس میں بات کی شوہر کی, کیا ضرورت, لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں وہ بھی کسی حکمت کے تحت. اور نبی کریم نے سن کر یہ نہیں کہا کہ عائشہ بڑا ٹائم ضائع کر دیا, کیا فائدہ ان کی باتیں کرنے کا, نہیں, آپ نے بلکہ اس وقت تبصرہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات کچھ دوست مل کر گفتگو کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپس میں ایک دوسرے کو منہ دیکھتے رہیں. ہاں, ناجائز گفتگو نہیں ہونی چاہیے, کسی پہ طنز, غیبت, چغلی, جھوٹ وغیرہ, یا کسی کے عیوب و نقائص کو بیان کرنا, کسی پہ بہتان لگانا, یہ تو حرام چیزیں, اس سے بچنا ہوگا. لیکن جب دوست مل کر بیٹھتے ہیں تو یقیناً بعض اوقات, اب آج کل کے دور میں اتنا زیادہ پریشر ہے ہمارے پر مختلف چیزوں کا, اب آپ انسان کی زبان بھی بند کر دیں کہ بولو ہی نہیں تم, وہ کیا کرے گا بیچارہ, وہ کیسے اپنا معافی ضمیر بیان کرے گا, کیسے اپنے اندر کی جو تکلیفیں اور بڑھاس ہے وہ نکالے گا. جب ہم کچھ بول لیتے ہیں تو بعد اوقات سکون ملتا ہے. ہر ایک خاموشی کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ ایک دن آزما کر دیکھیں, زوج آپ سے بات کرو, کوئی بات ہر چیز کرتے رہیں, آپ سامنے والے بولو جائے گا بھائی خدا کے واسطے کچھ بول لے یار. تو یہ ایسی خاموشی بھی مناسب نہیں ہوتی کہ جہاں کام کا آپ کو بولنا ہے وہاں پر بھی آپ فضول کوئی کا ذہن بنا کر سامنے والے کو شدید قسم کی کوفت میں مبتلا کریں. زوجہ اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے بیان نہیں کرے گی تو کس کے سامنے کرے گی؟ اسے آپ کو وقت دینا ہوتا ہے. بعض اوقات بچے ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ سننا پڑتا ہے باپ کو کہ چلو یار بول رہے ہیں نا, ذرا فرینکنس بڑھتی ہے, بچے ذرا تھوڑا قریب آتے ہیں باپ کے, اب آپ ایک دم فوراً نہیں بڑا فضول بات نہیں, خاموش, پورا گھر خاموش گھوم رہا ہے ادھر سے ادھر, جیسے اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہے. پراسرار انداز کے اندر کوئی یہاں سے نکل گیا اس کمرے میں چلا گیا, اس کمرے کے اندر چلا گیا. ہمارا مذہب تو ایسا نہیں منع کرتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بعض اوقات مزاحن جملے کہیں. ایک روایت موجود ہے کہ بعض صحابہ تشریف فرماتے, سرکار بھی زمانہ جاہلیت کے کچھ واقعے بیان کر رہے تھے, سارے ہنس رہے تھے, اور نبی کریم بھی کبھی کبھی اس پہ مسکرا دیتے تھے. روکا نہیں آپ نے, کیونکہ یہ چیزیں ہماری طبیعت کا ایک حصہ ہیں. آپ ان چیزوں سے بھی روک دیں گے, یہ طبیعت کے بالکل خلاف ہے. ایسی بات صحابہ کرام نے پوچھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم
رستے پر بیٹھنے سے بچو، راستے کے کنارے۔ صحابہ کرام نے دائرہ ادب میں رہ کے گفتگو، یا رسول اللہ ہم تو وہاں بیٹھتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی یہ مجالس تو ہماری چلتی ہیں، آپ اس سے منع کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ اچھا، عرض کے راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ سلام کرو یا سلام کا جواب دو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم مل کر بیٹھتے کیوں ہو، خاموش رہو، فضول ٹائم نکلے گا۔ اب یقینی سی بات ہے ہر ایک گفتگو مذہبی اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، بعض دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اور میں خود اپنا احتساب کریں، بیکار فضول باتیں نہ کریں، کام کی بات ہونی چاہیے لیکن ہونی چاہیے۔ اگر ہم بالکل ہر ایک اس خوف کی وجہ سے زبان کا استعمال چھوڑ دیں کہ نہیں یار کہیں مجھ سے فضول گوئی نہ ہو جائے یا فضول ٹائم ضائع نہ ہو جائے، تو اس میں پھر ہمارا جو کاروبار زندگی ہے اور جو عام نارمل زندگی ہے وہ متاثر ہوگی، اور اس کی خرابیاں میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں معاشرے کے اندر۔ پازیٹیو بولیں، اچھا بولیں، اس میں انشاءاللہ وقت ضائع نہیں ہوگا۔ نیت اچھی رکھیں، دنیا کا فائدہ و آخرت کا، اور دوسرے کے بارے میں حتی الامکان حسن ظن قائم رکھیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بس آخری بات۔ جی فرمائیے۔ بعض اوقات باپ کہتا ہے بیٹا پانی لاؤ، پانی پانی۔ اب ہم پڑھتے ہیں گرامر، اس کے اندر یہ 2 مرتبہ جو لفظ دہرائے اس کو تاکید کہتے ہیں، اور یہ وہاں بولا جاتا ہے جب ہمیں خوف ہوتا ہے کہ سامنے والا شاید میرے پہلے لفظ کو یا پہلی بات کو نہیں سمجھ سکا ہوگا، تو ہم 2 دفعہ اور دہرا دیتے ہیں کہ اگر تم نے سنی لیا ہے تو وہی ہے جو تم نے سنا ہے، اور اگر پہلا تم سے صحیح نہیں سن سکے تو پھر اور 2 دفعہ سن لو۔ اس کو تاکید کہتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اہم بات کو بیان کرتے ہوئے خود صحابہ کرام کہتے ہیں اپنی بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ بتائیں کیا یہ فضول گوئی ہے؟ جب 1 دفعہ ہو گیا تو 3 دفعہ کیوں دہرایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحیح مقصد کے لیے اگر آپ بات کو دہراتے ہیں اسے فضول گوئی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے دوسرے کا احتساب کے بجائے اپنا احتساب کریں۔ ہاں اگر آپ محسوس کرتے ہیں جو آپ کے متبعین ایسا کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں فضول گوئی کر رہے ہیں، تو بڑے احسن انداز سے ان کو یہ چیز سمجھا دیں کہ حکمت کے تحت بات کریں، فضول نہ کریں، ان کو خود شعور حاصل ہوگا۔ پھر بھی نہیں ہے تو پھر آپ ان کو خاموشی سے اور تنہائی کے اندر سمجھائیں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔